نہیں آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جی کہ ہم نے کہا تھا ان یتصورہ بحدہ او رسمہ ویعرف موضوعہ، ان یعرف موضوعہ، ٹھیک ہے، یہ ان یعرف موضوعہ کہ اس کو موضوع کو جان لے، وغایتہ اس کی غایت کو، واستمدادہ، ٹھیک ہے نا، اور اس کے استمداد یعنی کہ جی ٹھیک ہے نا کہ اس میں سے کس چیز سے مدد لی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ایک آدمی جب بھی کوئی آپ علم شروع کرتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں، شروع میں آپ دیکھا ہوگا ہر کتاب کے شروع کرنے والا جو ہے نا وہ پہلے کیا بتاتا ہے، تاریخ بتائے گا، موضوع بتائے گا، غرض و غایت بتائے گا، ٹھیک ہے نا، بعد مصنف کے حالات بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں سے، تو یہی وہ سمجھا رہے ہیں کہ جناب اس کو موضوع کو جان لے اور غرض و غایت وغیرہ کو جان لیں۔ تو دیکھیے جی قولہ ویعرف موضوعہ، کہ یعرف موضوعہ کہ اس کے موضوع کو جان لے، الی آخرہ ہی جو ہے یہ، تو کہتے ہیں علم ان مبادئ کل، ان مبادئ کل علم عشرۃ، جان لو کہ ہر علم کے جو مبادئ ہوتے ہیں، ان مبادئ کل علم عشرۃ، یہ کتنے ہوتے ہیں؟ 10 ہوتے ہیں۔ نظم ابن زکری فی تحصیل المقاصد، زکری نے اس کو تحصیل المقاصد کو نظم کے اندر بیان کیا ہے۔ قال فاول الابواب فی المبادی، کہ پہلا جو باب ہے وہ قسم مبادی میں کہتے ہیں کہ وتلک عشرۃ علی المراد، یہ کتنے ہوتے ہیں؟ وتلک عشرۃ علی المراد، کے یہ کتنے؟ 10 ہیں اس میں سے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ پہلے الحد والموضوع، ثم الواضح، واضح کون ہے؟ علم کس نے بنایا؟ والاسم، ٹھیک ہے نا، اور اس علم کا نام جو ہے، واستمداد، چلیے واستمداد، پھر استمداد حکم الشارع، کہ شارع کا جو حکم ہے اس بارے میں یہ کیا ہوگا؟ تصور المسائل الفضیلہ، ٹھیک ہے نا، مسائل فضیلہ کا جاننا، اور اسی طرح ہی ونسبۃ فائدۃ جلیلہ، فائدہ جلیلہ کا اس میں سے جو ہے نا، اس میں سے اس کی جو نسبت ہے وہ اس میں سے بین الشارع منها اربعۃ وبقی ستۃ، تو اوپر آپ دیکھیں گے تو شارع نے، علامہ حسکفی نے کتنے بیان کیے ہیں؟ صرف 4 بیان کیے ہیں، باقی 6 رہ گئے، باقی جو ہے وہ 6 رہ گئے اس میں سے۔ کہتے ہیں فواضح ابو حنیفہ، تو اب دیکھیں اس میں سے واضح کا بیان نہیں کیا تھا انہوں نے اوپر، کہ اس کے واضح کون ہے، علم فقہ کے واضح، تو اب علامہ شامی کہتے ہیں فواضح ابو حنیفہ مثلا، اس کے فقہ یعنی فقہ کے جو واضح کہلائیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو فواضح ابو حنیفہ مثلا، تو واضح سے کہیں ابو حنیفہ ہیں۔ اچھا اسمہ الفقہ، اچھا اس کا نام کیا ہے؟ فقہ ہے، بتایا تھا نا واضح کیا ہونا ہے، والاسم، اچھا جی حکم الشارع فی ہے، اچھا اس کا حکم کیا ہے؟ علم فقہ حاصل کرنے کا حکم کیا ہوتا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ کہتے ہیں حکم الشارع فی ہے، شارع نے جو حکم دیا ہے اس میں سے، شریعت والے نے جو، وجوب و تحصیل المکلف ما لا بد له منہ، کہ وجوب و تحصیل المکلف، کہ مکلف کا اس کو حاصل کرنے کا وجوب ہے، ما لا بد منہ لہو منہ، جتنا اس کے لیے ضروری ہے، لازم اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو 24 گھنٹے کا علم جو ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے 24 گھنٹے کا علم، ٹھیک ہے نا، 24 گھنٹے میں یہ چیزیں آپ کو پیش آ سکتی ہیں، ان کا علم حاصل کرنا کیا ہوتا ہے؟ فرض ہے، ما لا بد لہو منہ، ما لا بد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بہت ضروری ہے۔ فقہ کی ایک کتاب بھی اس کا نام ہے مالا بدھا، ٹھیک ہے نا، مالا بدھا، لا بدھا کا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا، لا بدھا کا مطلب ہے کہ جو ضروری جو ہے نا، ضروری اس میں سے، جس میں سے ضروری ہیں وہ اس کا علم حاصل کرنا آپ کے لیے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو کتنی ہو گئی یہ؟ ابھی 4 وہ تھی، 3 ابھی تک یہ آ گئے، 3 کون کون سی آ گئی ہیں؟
ایک آ گیا جناب علی، واضح آ گئے، دوسرا آ گیا اس کا نام کون ہو گیا، حکم شارع جو ہے نا، اس کا حکم کیا ہے اس کا اصل، وہ مسائلہ کل جملۃ موضوع، اچھا جی مسائلہ کل، اچھا جی مسائل کل جملۃ، اچھا اس کے مسائل جو تصور المسائل تھا نا، ٹھیک ہے، تصور المسائل تو کہتے ہیں کہ اس کے مسائل کیا ہوں گے، کل جملۃ، تمام کے تمام چیزیں جو ہے نا اس کے کیا ہو جائیں گے، وہ جو مسائل تصور ہو، مسائل کل جملۃ، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا اس کے مسائل آ گئے، آگے جو ہے نا کل جملۃ، اچھا موضوع و فعل مکلف، اچھا اس کا موضوع کیا ہوتا ہے، مکلف کا فعل ہوتا ہے فقہ کا، وہ محمول و احد الاحکام الخمسہ، اور اس کا محمول کیا ہوتا ہے، اچھا منطق اصطلاح میں آپ نے پڑھا ہوگا، موضوع ہوتا ہے اور محمول ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو محمول جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، موضوع اور محمول، پہلا حصہ جو ہوتا ہے نا، جیسے کہ ہم مسند علیہ اور مسند کہتے ہیں نا، مسند علیہ اور مسند، ویسے ہی منطق کے اندر بھی کیا تھا، موضوع اور محمول ہوتا تھا، موضوع اور محمول، یہ پڑھا ہوگا منطق کے اندر جو ہے، پہلا حصہ موضوع، دوسرا کیا تھا، محمول وغیرہ جو آ رہا تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ احد الاحکام الخمسہ، اس کا آپ کیا حکم کیا لگاتے ہو اس کے اوپر سے، ٹھیک ہے، جی اس میں سے نہ ہو حاضل فعل واجب، اچھا مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو وطر پڑھنا کیا ہے، واجب ہے، تو وطر پڑھنا، وطر واجب ہے، تو وطر موضوع ہے، محمول کیا ہے، واجب ہے، سمجھ آئیے نا بات کی، وطر واجب ہے، تو مسند اے اور مسند، جیسے یہاں پہ بھی کیا ہوگا، تو یہاں پہ بھی آپ حکم لگاتے ہو کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ نماز کیا ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہی جو ہے نظر کا پورا کرنا جو وہ واجب ہے، نظر کو پورا کرنا جو ہے نا ضروری ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، اگر کسی نے قسم توڑ دی تو قسم کا کفارہ کیا ہے، ضروری ہے، یہ تو اب یہ ساری چیزیں کیا کہلائیں گی، تو یہ اس پہ حکم لگا رہے ہو آپ، معمول جو ہے اس میں سے آ رہے ہیں، یہ 5 چیزوں کا حکم لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، عہد اللہ کا خمسہ اسے واجب، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جناب دیکھو، یا تو چیز کیا ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، حرام ہے اور مکروہ تحریمی ہے، فرض، واجب، سنت موقدہ، حرام اور مکروہ تحریمی، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ کسی بھی چیز کے اوپر حکم جو ہوتا ہے نا عام طور پہ لگ رہا ہوتا ہے، وہ مستحبات وغیرہ اور وہ چیزیں وہ پھر کیا ہو جاتی ہیں، وہ بات کی باتیں آ جاتی ہیں اس میں سے، اب کہتے ہیں علم فقہ کی فضیلت کیا ہوتی ہے، وہ فضیلت کونہ، ٹھیک ہے نا، کونہ افضل العلوم سوى الکلام تفسیر، دیکھو فقہ جو ہے نا افضل علوم میں سے ہے سوائے کلام کے، علم الکلام، علم عقائد جو ہوتے ہیں اس کو علم الکلام کہا جاتا ہے، آپ لوگوں نے شرح عقائد پڑھی تھی تو اس کو علم الکلام کہتے ہیں، اچھا پہلے یہ سب چیزیں اکٹھی ہوا کرتی تھیں، اچھا فقہ کے اندر یہ سب کچھ شامل تھا، میں نے اسے بھی بتایا تھا کہ امام صاحب تعریف کیا کرتے ہیں فقہ کی، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، ان چیزوں کا جاننا جو انسان کے لیے فائدے مند ہیں، اور ان چیزوں کا جاننا جو اس کے لیے، اور ان چیزوں کا جاننا جو انسان کے لیے خطر، نفس کے لیے انسان کو نقصان دہ ہیں، اس میں کیا آتا تھا، علم کلام بھی تھا، ٹھیک ہے نا، فقہ بھی تھی، علم الاخلاق بھی تھا، تصوف بھی اس کا حصہ تھا، پہلے تصوف بھی اس کا حصہ تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں رہتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ لادہ لادہ بن کے، اچھا وہ فضیل کون افضل علوم سے الکلام ہے، وہ تفسیر، تفسیر والحدیث و اصول فقہ و نسبت، اچھا اس کی نسبت کیا ہوگی، اوپر کہا تھا نا ویسے نسبت و فائد ذریعہ، کہتے ہیں وہ نسبت لصلاح الظاہر کا نسبت العقائد تصوف لصلاح الباطن، اور اس کی نسبت کیا ہے، یعنی اس کی نسبت کیا ہے، یہ اس کی ایسے ہی حالت ہے، یہ اپنے ظاہر کو درست کرنے کے لیے فقہ ظاہر کے لیے ایسے ہی ہے جیسا کہ کیا نسبت العقائد و تصوف، جیسا کہ عقائد اور تصوف کی حالت ہوتی ہے، لصلاح الباطن، باطن کے لیے ہوتا ہے، افادہ حلبی، میں نے بتایا تھا نا، ہا جب آئے گا تو یہ کس کے لیے ذکر کرتے ہیں، یہ حلبی نے یہ ساری باتیں ذکر کی ہیں اس میں سے نا، یہ انہوں نے علامہ شامی نے بتا دیا، یہ مطلب ہے اس کا نسبت اس کی ظاہر کے لیے ایسے ہی ہے جیسا کہ کیا ہے، تو دیکھو ایک بات یاد رکھو، فقہ بھی
ضروری ہے، فقہ بھی ضروری ہے، اور ایسے ہی باطن بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں چیزوں کو جاننا ضروری ہے، دونوں چیزیں انسان کے اندر سے وہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے بھی آ گیا، اور یہ سارے آپ کو فوائد ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں، جیسے اب ہمارے مدارس کے اندر بعض دفعہ ایسا ہونے لگ پڑا کہ جی کیا ہو گیا، ایک چیز کے اوپر زور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ فقہ حاصل کر لی ہے، اور تصوف سے کیا ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں، باطن کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری طرف صوفیاء کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کیا ہوتے ہیں، باطن 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 کرتے رہیں گے، اور علم ظاہر کے کیا ہوں گے، چھوٹے چھوٹے مسائل کا بھی نہیں پتہ ہوتا، علم ظاہر کے جو ہیں، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، بڑی خطرناک چیزیں ہیں، دونوں چیزیں بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ کمال اسی وقت یہ کہ جب آپ کو کیا ہو، 24 گھنٹے کے مسائل کا بھی علم آپ کو لازم حاصل ہو، 24 گھنٹے کے مسائل کا، اور اسی طرح ہی کیا ہے، آپ کے باطن کے اندر بھی کیا درستگی ہو، باطن کے اندر بھی درستگی ہو، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، تصوف کے جو ہے نا، اس لیے کہا تھا نا کہ امام ہے، جو ہے نا مجدد تھے پچھلی صدی کے، ظاہری بات ہے، تو حضرت نے جو کام کر کے گئے ہیں، وہ صدیوں کے اندر جو ہے نا ایسا کام نہیں ہوا تھا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کو جس طریقے سے بیان کیا، اور حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ اب اتنا تصوف کا کام ہو گیا کہ صدیوں تک کوئی گنجلک باقی نہیں رہے گی، گنجلک باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ ایک تو عادت بنائے حضرت ثانیہ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پڑھنے کی، روزانہ کی، روزانہ کے ساتھ، اور بہتیس زیور کی ایک عادت روزانہ کی بنائے، بہتیس زیور جو ہے روزانہ پڑھنے کی عادت بنائے، ایک مسئلہ پڑھ لیے، دو پڑھ لیے، تین پڑھ لیے، یہ اپنی ایک عادت بنائیں، اور اپنی اصلاح کی فکر ضرور کریں، اصلاح کی فکر ضرور کریں، کسی نہ کسی شیخ کے ساتھ تعلق، اور شیخ بھی ضروری ہے کہ شیخ کو بھی ضروری مسائل کا علم ہو۔ اب جاہل ہوتے ہیں وہ جی شیخ بنا لیا جی ان کو، جن کو 24 گھنٹے کے مسائل بھی نہیں آتے ہیں، ان کو شیخ بنا کے جی لوگ جو ہے نا گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ کم سے کم ایسا شیخ ہونا چاہیے جو کہ کیا ہو، اور وہ مسائل کے اوپر بھی زور بھی دیتا ہو، یہ نہیں ہے کہ مسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ کئی کئی سال اب میں نے دیکھے کئی لوگوں کو 20 20 سال سے مشائخ کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں، مسائل کا پتہ نہیں ہے، تو کیا آپ نے حاصل کیا؟ 24 گھنٹے کے مسئلے آپ نے نہیں سیکھے، جس نے آپ کو فرض عین کا نہیں سکھایا، آپ کو فرض عین حاصل کرنا ضروری ہے، اس نے آپ کو کیا سکھایا پھر؟ آپ کشف اور کرامت کی باتوں میں ہی لگے رہ گئے، کشف کیا ہے تو کرامتیں کیا ہیں تو فلاں کیا ہیں، تو یہ ایک ہی چیز پہ بند ہو گئے۔ اس لیے 24 گھنٹے کے مسائل کا علم جو ہے یہ ضروری ہے، اور کسی نہ کسی شیخ سے تعلق یہ اپنی ایک وہ بنائیں، ضرور کسی نہ کسی سے تعلق قائم کیجیے، ایسے نہ رہیں سارا ہی معاشرہ کوئی غلط نہیں ہے، یا سارے ہی شیوخ جو ہیں وہ باطل نہیں ہیں، یہ کہنا کہ جناب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس میں سے ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہوتا جس کو ضرورت نہ ہو، کیونکہ اپنی سوچ کے مطابق انسان نہیں وہ چل سکتا۔ جب انسان کسی نہ کسی سے مشورہ ضرور لیتا رہتا ہے، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، انسان کو مشورے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور آپ دین کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ چاہے ٹوٹا پھوٹا ہی کیوں نہیں چل رہے ہوتے ہیں، ٹوٹا پھوٹا جو ہے، لیکن کیا ہوگا اس میں سے؟ اب جتنے اکابر دیکھیں گے ہمارے سارے کے سارے، کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کیا نہ ہو، کسی شیخ کا تربیت یافتہ نہ ہو، تربیت یافتہ نہ ہو۔ اور اب تو اکثریت کا جو ہوتا ہے، بڑے بڑے حضرات جو ہیں
وہ جو تصوف کے اندر جو کام ہوتا ہے یا سارا دین کے اندر جو شریعت کی پابندی کے حوالے سے، وہ سارے کے سارے جا کے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا کے لڑی جڑتی ہے، تعلق دیوبند کی جو ہے ساری کے سارے، اور باقی حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے اندر۔ جی تو اب آگے جی قولہ وفقہ، اب اوپر آ گئے جی، اوپر جو متن کی عبارت ہے نا، جو اوپر شارح نے ذکر کیا، متن میں کہوں گا ویسے اس میں مرادوں کی جو اوپر اس میں سے وَيَعْرِفُ مَوْصُوفَ وَغَایَتَهُ وَاسْتِمْدَادَهُ، ٹھیک ہے نا، تو استمدادہ یہ تھا اس میں سے۔ اچھا اچھا، یہ قول کہتے ہیں فلفقہ لغتاً، فلفقہ لغتاً، فقہ لغت کے اعتبار سے العلم بالشیء، فلفقہ لغتاً العلم بالشیء، فقہ کی تعریف کر رہے ہیں، کسی چیز کا جاننا جو ہوتا ہے نا، یہ صاحب در مختار جو ہیں، صاحب در مختار فقہ کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ العلم بالشیء، کسی چیز کا علم حاصل ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ فقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ثم خص بعلم شریعت، پھر اس کو خاص کر دیا گیا علم شریعت کے ساتھ، فقہ گویا کسی بھی چیز کا علم تھا۔ پھر کیا کہنے لگے، کہتے ہیں کہ جو ہے نا فقہ کے معنی بتائیں، لغوی معنی جو تھے نا، لغوی معنی، فقہ کے لغوی معنی، ٹھیک ہے نا، کسی چیز کو بھی جاننا جو ہے نا، یہ انہوں نے اس کو کر دیا کہ جی، ویسے لغوی معنی اس کے آتے ہیں کسی چیز کو کرنا، یعنی اشک کے معنی آتے ہیں، پھاڑنے کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو نا، ٹھیک ہے نا، پھاڑنا، یہ معنی ہوتے ہیں کہ شک کے معنی، تو فقہ ویسے معنی یہ ہوتے ہیں۔ تو فقیہ بھی کیا کرتا ہے، وہ چیزوں کو نا وہ کر کے، یعنی توڑ کے پھاڑ کے، وہ عین اس تک پہنچتا ہے کسی چیز کی حقیقت تک پہنچتا ہے، حقیقت تک پہنچ رہا ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں العلم بالشیء ثم خص بعلم شریعت۔ اچھا، وہ فقیہ بالکسر فقہ، فقیہ بالکسر، یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ابھی سے ایک دفعہ ہی سمجھ جاؤ، میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ ابھی آ گیا فقیہ لکھا ہوا ہے، بالکسر، بالکسر کیوں لکھا؟ ٹھیک ہے نا، یہ انہوں نے بتا دیا کہ اس کو فقیہ پڑھنا، کاف کے نیچے زیر پڑھنا، تو بالکسر، کسر کے ساتھ پڑھو گے تو اس میں سے یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ بالکسر، بالضم میں، بالفتح، ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح سے جو بتا دیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں ضبط کرنا، ضبط، اور سواد زواد جو ہے نا، ضبط، ضبط، یہ کیا ہے؟ ضبط ہوتا ہے، یہ جب آپ کو کبھی بتائیں گے نا بالکسر و بالفتح، اچھا جی، تو یہ جو ہے نا، یہ اس طریقے سے وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو اعراب کی جو حالت بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اعراب کی حالت جو بیان کی جا رہی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں وہ فقیہ بالکسر، تو یہ اس کو ضبط کیا ہے، انہوں نے بتا دیا کہ یہ کیا ہے، فقیہ کسرہ کے ساتھ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فقہن، ٹھیک ہے نا، کسی چیز کو کیا کرنا، جاننا جو ہے نا، فقہن، سمجھنا، جاننا، سمجھنے کے معنی میں، ہاں فقہن، بالکسر فقہن، ٹھیک ہے نا، یعنی کس معنی میں آ گیا؟ علیمہ کے معنی میں، جانا، یعنی اس نے فقیہ بالکسر فقہن، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا آ گیا؟ فقیہ بالکسر فقہن علیمہ، تو یہ علیمہ کے معنی میں آ گیا فقیہ۔ اچھا جی، اور اس کا مصدر یہ علمن کیا بتایا تھا؟ فقہن، یہ مصدر تھا، فقیہ یفقہ فقہن، ٹھیک ہے نا، فقیہ یفقہ فقہن، یہ مصدر تھا علیمہ کے معنی میں۔ وہ فقہا بالضم، دیکھو اب یہ ضم آ گیا تو میں نے فقہا پڑھا ہے اس کو، وہ فقہا بالضم میں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی سب کیا ہوا ہے نا، تو ضم میں فقاہتن، تو فقہا، فقہا یفقہ فقاہتن، یہ مصدر اس کا یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مصدر کیسے آئے گا؟ فقاہت آئے گا، تو سارا فقیہن، یہ کس معنی میں آتا ہے؟ فقہ، فقیہ ہونے کے معنی میں آتے ہیں، یہ فقیہ ہونے کے معنی میں آتے ہیں، یہ جو ہے نا انہوں نے بتا دیا اس میں سے۔ اب نیچے عبارت میں آ جاؤ، قولہ و فقیہ، یہ نا قولہ، فقیہ جو ہے نا نیچے اس میں سے
یہ تھا. اب کہتے ہیں کہ جناب قال فی البحر، یہ بحر الرائق کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. بحر الرائق کا نام سنا ہوگا، بڑی مشہور کتاب ہے البحر الرائق. ٹھیک ہے، ابن نجم کی البحر الرائق ایک کتاب ہے. کنز الدقائق، آپ لوگوں نے پتہ نہیں بعض نے پڑھی ہوگی بعض نے نہیں پڑھی ہوگی. کنز الدقائق ہمارے مدارس میں تیسرے سال میں لڑکوں کو پڑھائی جاتی ہے. کنز الدقائق اس کی شرح ہے البحر الرائق کے نام سے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جی علامہ شامی کہہ رہے ہیں قال فی البحر بعد بعد کلام، اس کلام کے بعد وہ کیا ہے کہ والحاصل ان الفقہ اللغویہ، فقہ لغوی جو ہوتی ہے نا، فقہ لغوی یعنی فقیہ جو ہے، مکسور الکاف فی الماضی، فقیہ مکسور الکاف فی الماضی یعنی کاف کے کسرہ کے ساتھ ہے یہ جو ہے نا ہم ماضی کے اندر. ول اصطلاحی، اور فقہ اصطلاحی جو ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے مضموماً، وہ فقوہ ہوتا ہے فقہ اصطلاحی جو ہے. فی ہے کما سر رہا، جیسا کہ تصریح کی ہے، صراحتاً ذکر کیا ہے اس کو بہل کرمانی، علامہ کرمانی نے اس کو کیا کیا ہے، اس کو صراحتاً ذکر کیا ہے. یہ بھی ایک فقیہ تھے. اچھا، علامہ کرمانی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے ایران کے جو تھا نا کرمان جو ہے نا، تو یہ وہاں کے جو ہے نا علامہ کرمانی جو ہے اس میں سے. وہ قال علامہ رملی، علامہ رملی جو ہے نا فی حاشیتی علیہ، علامہ رملی نے اس پہ جو حاشیہ قائم کیا ہے علیہ، وہ کیا ہے، انہوں نے اس کو کہا کہ انہ یقال، کہا جاتا ہے فقیہ بکسر الکاف، ضبط کرے نا فقیہ بکسر الکاف یعنی اذا فہمہ. فقیہ کب بولتے ہو؟ اذا فہمہ، جب کوئی بندہ کسی چیز کو سمجھ جاتا ہے. میں کہتا ہوں فقیہ زید، کہ وہ کیا ہوگا، اس نے جان لیا کسی چیز کو. اور بفتحہ، فقہا بھی پڑھا جا سکتا ہے بفتحہ اذا سبق غیرہ الی الفہم، جب کوئی بندہ سبقت لے لیتا ہے غیر کے اوپر. ٹھیک ہے نا، مطلب کہ کوئی بندہ کسی سے پہلے کوئی چیز کو سمجھ لیتا ہے تو بفتحہ پڑھنا بھی جائز ہے. اچھا، ضمہا، ضمہا اذا صار الفقہ لہو سجیۃ، جب فقہ اس کا کیا ہو جائے، اوڑھنا بچھونا بن جائے. سجیۃ طبیعت کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں فقہ جب اوڑھنا بچھونا بن جائے تو ہم کہتے ہیں فقہا. فقہا مطلب کیا ہے کہ یہ اس میں سے آ گئی، یہ مختلف اس کے وہ باتیں بتا رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو آ گیا کہ جی تو فقیہا بھی پڑھا جا سکتا ہے، فقہا بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور فقوہا بھی پڑھا جا سکتا ہے ماضی کے ساتھ جو ہے. ٹھیک ہے، تو جب فقی بن گیا. سجیتن کا مطلب ہے طبیعت بن گئی. طبیعت ایک آدمی کی طبیعت بن گئی ہے نا، جس کا مطلب ہے نا کہ اس کی طبیعت کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کو طبیعت ہی کیا ہے، فقہ بن گئی ہے. اس کا تو اوڑھنا بچھونا فقہ بن گیا ہے. اس کے اندر اس کا مزاج بن جاتا ہے. بندہ فقیہ ہوتا ہے اس کو مزاج میں اندر کیا ہوتا ہے، فقاہت کہتے ہیں، وہ داخل ہوتی ہے. چلیے اب آ جاتے ہیں جی اوپر پھر وہ دوبارہ شرح جو ہے وہ اصطلاحا عند الاصولیین، شرح کی عبارت ہے نا اوپر، وہ اصطلاحا عند الاصولیین، کہ یہ جو آ گیا کہ یہ وہ اصطلاحا عند الاصولیین. تو کہتے ہیں اب فقہ کی تعریف، تو لغوی تعریف تھی نا فقہ کی. لغوی دیکھو، ایک لغوی معنی ہوتے ہیں جو ڈکشنری کے معنی ہوتے ہیں، ایک اصطلاحی معنی ہوا کرتے ہیں. کہ اصطلاح میں فقہ کسے کہتے ہیں، ہر علم کی نا کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے نا، ہر علم کی جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں، اور اس اصطلاح کے اندر کیا کیا جاتا ہے اس کو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس اصطلاح کی بھی بات کرتے ہو آپ جو ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو اصطلاح کہا جاتا ہے کہ جی ایک کسی چیز کا. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک اور کیا ہوتا ہے، یہ اصطلاح جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ایک مخصوص طائفہ جو ہوتا ہے، ایک مخصوص گروہ جو ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں، جو اس کو ایک نام دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر نحو کے اندر آپ بات کر رہے ہو تو کیا کر رہے ہوں گے، نحویوں کی بات کر رہے ہوگے. ٹھیک ہے نا، اصطلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے، اتفاق و طائفۃ مخصوصہ
مخصوص طائفہ یا مخصوص گروہ کا کسی چیز پہ کیا کر لینا، اتفاق جو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، اصطلاح. اصطلاح جو ہوتی ہے وہ اس میں سے آپس میں مل کے وہ کر لیتے ہیں. کہتے ہیں اصطلاحاً، اصطلاحی معنی جو ہوتے ہیں اس میں سے کیا ہوتے ہیں، الاصطلاح لغتاً، دیکھو الاتفاق آ گیا نا، لغوی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اتفاق، اصطلاح، صلح جیسے ہوتا ہے نا صلح، ٹھیک ہے، تو یہ کیا آ گیا، اصطلاح، ٹھیک ہے نا. اصل میں یہ تا نہیں تھی یہاں پہ، تا تھی، تا تھی. ایک قانون لگتا ہے کہ فا کلمے کے باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں آپ سے پڑھاؤ سوا زوا طا زا آ جائے تو باب افتعال کی تا کو طا سے بدل دیتے ہیں، اصطلاح، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا آ گیا اصل میں، اس تیلا تا تھی، تو تا کو طا کر دیا گیا، صلح جیسے تھا نا صلح، ٹھیک ہے. تو ساتھ تو اتفاق اس کے معنی کیا ہیں، لغوی معنی کیا ہیں، دیکھو اب لغتاً اتفاق، اور اصطلاح کے اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں. اچھا، اصطلاح کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، دیکھو بتا رہے ہیں آپ کو کہ اس میں سے اتفاق کو طائفۃ مخصوصہ، ایک مخصوص گروہ کا کسی چیز پر اتفاق کر رہے ہیں، علی اخراج الشیء، کسی معنی کو نکالنا، ان معنی ہو الی معنی آخر، دوسرے معنی سے. رملی، علامہ رملی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف اس کو منتقل کر دینا، اس کو کہتے ہیں اصطلاح. ہر علم کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں نا، ٹرمز ہوتی ہیں، ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں ہر علم کے اندر. میڈیکل کے اندر ہوں گے تو وہ اپنی ٹرمینالوجیز یوز کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. کوئی اور اس میں سے جائیں گے تو وہ اور وہ ہوگی، نحویوں کی اپنی اصطلاحات ہوں گی، یہ اس میں سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو وہ اصطلاح عند الاصولیین. اچھا جی، اصطلاح اصولیوں کے نزدیک جو ہے اس کے معنی کیا ہیں وہ دیکھو ذرا. صاحب دور مختار کیا بنتے ہیں، العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ، کہ یہ امام شافی نے اس میں تعریف کی ہوئی ہے. فقہ کی تعریف جو ہوتی ہے نا وہ کیا ہے، العلم بالاحکام الشرعیہ، احکام شریعہ کا علم حاصل کرنا. اچھا جی، کون سا احکام شریعہ، الفرعیہ تھے، دیکھو اصولیہ نہیں. احکام شریعہ دو قسم پہ ہوتے ہیں، اچھا ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں اصولی اور کچھ ہوتے ہیں فرعی. تو احکام شریعہ فریع کا علم حاصل کرنا ہے، کس سے، ان ادلتها التفصیل. اچھا، الفریعۃ المکتسب، کہ جو کہ کیا ہوتے ہیں، المکتسب، جو حاصل کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ انہوں نے اوپر المکتسب، ٹھیک ہے نا، العلم بالاحکام شریعۃ الفریع المکتسب، ٹھیک ہے نا، جو کہ کیا ہے، العلم بالاحکام شریعہ المکتسب، کہ جو حاصل کیے گئے ہیں کس کے بعد، ٹھیک ہے نا. تو یہ المکتسب من ادلۃ التفصیلیہ، کس سے، ادلہ تفصیلیہ سے، قرآن اور حدیث، اجماع اور قیاس سے جو ہے نا ادلہ تفصیلیہ ان کو کہا جاتا ہے. تو وہ احکام شریعہ فریعہ جو حاصل کیے جاتے ہیں کس سے، ادلہ تفصیلیہ سے. اب اس کی تعریف کا ایک لفظ کے بارے میں بتائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو اب قولہ العلم بالاحکام، قولہ العلم بالاحکام، علم ان المحقق ابن الحمام، ابن حمام جو ہے، ابن حمام کون ہے، فتح القدیر لکھیے، ہدایت کی شرح فتح القدیر، ٹھیک ہے نا. تو لکھنے والے کون ہے، ابن الحمام جو ہے نا، اس میں سے اگرچہ وہ پوری نہیں لکھ سکے تھے، بہت ہو گئے تھے، لیکن بتایا تھا نا آپ کو کہ صاحب ہدایہ جو تھے، اس لیے پھر انہوں نے، علامہ شامی نے کتاب ہی کتاب الاجارہ سے اس کو شروع کیا. اور تو ابن الحمام جو تھے ہدایہ کے جو شارح ہیں، تو قال المحقق، اچھا جی، انہوں نے انہوں نے تبدیل کیا العلم بالتصدیق، ٹھیک ہے نا. انہوں نے العلم بالاحکام شرعیہ نہیں کہا، انہوں نے التصدیق بالاحکام کا تعریف میں تبدیلی کر دی. علم جاننا، علم کا معنی جاننا ہے، اور تصدیق جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، تصدیق کسی چیز کا، منطق میں تصدیق پڑھی تھی نا، تصور و تصدیق، ٹھیک ہے نا. کسی چیز کا جان لینا تصور ہے، کسی چیز کے بارے میں یہ کرنا، کسی کو حکم لگانا، وہ کیا ہوتی ہے، تصدیق ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ابدل علم بالتصدیق وهو الادراک القطعی. تصدیق کیا ہوتا ہے، ادراک قطعی ہوتا ہے. ادراک قطعی مطلب قطعی طور پہ جاننا جو ہوتا ہے، ادراک کسی چیز کو حاصل کر لینا. اس لیے میں نے کہا تھا ادراک کے معنی ذرا دیکھنا، انگریزی کے اندر آپ دیکھو کہ اس کو پرسیپشن کہتے ہیں، ادراک کو پرسیپشن. مجھے نے بتایا تھا کہ آپ کو کہا تھا کہ یہ ادراک جو ہم نے کہا تھا علم مسئلہ میں کیا ہوتا ہے،
परसेप्शन देखोगे तो उससे बात समझ में आ जाएगी, जो परसेप्शन होती क्या चीज़ है। आप जो है ना, ठीक है ना, उसमें से तो खाली परसेप्शन तो सिंपल है, क्या होता है, आप सेंसेस के ज़रिए से, अपने हवास से खमसा के ज़रिए से चीज़ों को एक हासिल कर रहे होते हो किसी चीज़ के बारे में। कहते हैं वो इदराकुल कतियो सवाउन काना ज़रूरियन और नज़रियन, बराबर है कि वो क्या हो, ज़रूरी हो या नज़री हो, ज़रूरी हो या नज़री हो, ठीक है ना। इल्म ज़रूरी होता है और एक इल्म नज़री होता है, ठीक है ना। तो वो जो उसमें से, तो ये आ गया, ठीक है ना। इल्म ज़रूरी या इल्म नज़री जो है ना, यानी इसके लिए दलील की वही वाली बात आ गई, कहाँ दलील की ज़रूरत है या दलील की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दलील की ज़रूरत है या दलील की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, सवाबन और ख़तान, ये स्वाद के साथ है, सवाब दुरुस्त हो या ख़ता हो, बिनान अन फ़िक़्ह कुल्लु, अच्छा इस बुनियाद पर कि फ़िक़्ह तमाम के तमाम क्या है, उन्होंने कहा कि फ़िक़्ह तमाम के तमाम क्या है, ठीक है ना, कती है। वो ये इब्न हुमाम कह रहे हैं, वो कहते हैं ये ना कहो अल इल्म बिल अहकाम, बल्कि क्या तस्दीक बिल अहकाम कहो। और उनके नज़दीक क्या फ़िक़्ह तमाम के तमाम क्या कती है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, इसको आप ये इल्म ना कहो, इल्म तो जानने, उसमें ज़न भी शामिल हो जाता है, तो ज़न नहीं बल्कि कती है उसमें से। और ज़न बिल अहकाम से अच्छा, तो अब हम कहते हैं हज़रत फिर ज़न को क्या करेंगे, ज़न्नी अहकाम जो हैं, वो इब्न हुमाम जवाब देते हैं फ़ज़्ज़न बिल अहकाम में शरिया, अहकाम शरिया के जो ज़ुनून मसाइल जो ज़नी है, वो कसर अहकामुल मज़नूना, ऐसे अहकाम मज़नूना लैसा मिनल फ़िक़्ह, ये दोनों फ़िक़्ह में से नहीं है उनके नज़दीक। व बाज़ुहुम ख़स्सउ बिज़्ज़न्निय्यति, बाज़ ने कहा कि इसको ख़ास किया, उन्होंने कहा ज़न्नी है फ़िक़्ह के जो मसाइल हैं, तो इसमें और यख़रुजु अन्हु मा उलिम सबूतु क़तन, इससे वो उलूम निकल जाएँगे जो कतई तौर पे हमें हासिल होते हैं, ठीक है ना। व बाज़ुहुम, बाज़ लोग कहते हैं कि फ़िक़्ह दोनों चीज़ों को शामिल है। अच्छा, बाज़ुहुम जालहु शामिलन, जालहु को किया है लिल कती व ज़नी, कती के लिए और ज़नी के लिए। वक़द नस्सा गैरु वाहिद मिनल मुतअख़िरीन, ठीक है ना, कि एक से ज़ायद मुतअख़िरीन ने ज़िक्र किया क्या अला अन्नहुल हक़ को, यही बात हक़ है। कुछ मसाइल ज़न्नी हैं, कुछ क्या हैं, कती हैं। व अलैहि अमलु सल्फ़ वल खलफ़, ये इसी के ऊपर क्या है, अमल है सलफ़ और खलफ़ का, ठीक है ना। व तमामु फ़ी शर्र तहरीर, ठीक है ना, और इस शर्र तहरीर के अंदर इसका क्या है, तमाम ज़िक्र किया गया है, ठीक है ना। तो सलफ़ और खलफ़, सलफ़ और खलफ़ जो है, ठीक है ना, तो ये जो है ना, ये आ गए, ठीक है ना। तो ये सलफ़ और खलफ़, ख़ाक लाम के ऊपर ज़बर पढ़ना है इसको, सलफ़ और खलफ़, ठीक है ना। एक होता है खल्फ़ुन, खल्फ़, ठीक है। तो पहले ज़माने के जो जो बड़े हुआ करते थे, उनकी जो आगे पीछे बाद में जो लोग आया करते थे, वो क्या कहलाते थे, वो खलफ़ कहलाते थे, ठीक है ना। पीछे यानी जो आने वाले लोग और वो नेक होते थे, उनके नक्शे कदम पे होते थे, तो क्या कहलाते थे, खलफ़ कहलाते थे। अब जो होते हैं ना, अक्सरियत क्या होती है, अक्सरियत जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, खल्फ खल्फ निकलते हैं। इसको आप साहिबजादगान कहते हैं ना, साहिबजादगान, बुजुर्गों की औलादें, बड़े बड़े मौलवियों की औलादें, आजकल की अक्सरियत की जो है ना, वो क्या होते हैं, खल्फ खल्फ होते हैं, खल्फ बिगड़ी हुई औलादें होती हैं, ठीक है ना, बिगड़ी हुई औलादें जो हैं, खल्फ, ठीक है। तो खलफ क्या होती है, नेक औलाद जो होती थी, अपने बाप के नक्शे कदम के ऊपर जो होते थे। और आजकल की जो जदीद, जो बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल आजकल जो चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ये खल्फ होते हैं, खल्फ, ठीक है ना। जितना बड़ा मौलवी, जितना बड़ा बुजुर्ग, उस आजकल के बच्चे देखोगे तो उतने क्या हैं, वो बिगड़े। इसलिए मैं सीधे तो कहता होता हूँ उनमें से, ठीक है ना, कहता हूँ जो है ना, ये क्या है, वो कहते हैं ना, ये फलां जो है ना, वो है, तो मैं कहता हूँ खल्फ खल्फ है, ये खल्फ है। तो बिगड़ी हुई औलादें होती हैं आजकल जो है, बुजुर्गों की, और जो है ना, बड़े बड़े मौलवियों की, और सारे जो है, इल्ला माशाअल्लाह, शायद कोई एक होते हैं, लेकिन अक्सरियत क्या है। अच्छा जी,
تو کہتے ہیں کہ اول خلف ہے وہ تمام فی شر تحریر، اس میں سے آ گیا فالمراد بالعلم ہونا، کہتے ہیں کہ یہاں پہ علم سے کیا مراد ہے؟ المراد بالعلم ہونا الادراک الصادق الیقین، ادراک سے مراد کیا ہے؟ علم سے مراد کیا ہے؟ ادراک صادق ہے، وہ جو ہے نا صادق الیقین، ٹھیک ہے نا، وزن کما ہوا اصطلاح المنطقی ہے، تو کہتے ہیں ادراک صادق الیقین وزن ہے، ادراک صادق ہو یقین کے اوپر ہو، یا زن جو ہو کما ہوا اصطلاح المنطقی، جیسا کہ اصطلاح منطقی کے اندر جو ہوتا ہے نا، اس کو ہم وہ کہتے ہیں، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ وعدل اول، اگر آپ کیا لیتے ہو، ٹھیک ہے نا، الاول فالمراد به المقابل للظن کما هو اصلاح الاصول، تو اگر آپ پہلے ہی وہ مراد لے رہے ہو، یقین کے معنی میں لے رہے ہو، فالمراد به، تو اب آپ کیا کہتے ہو، یہ جو ہے اس میں سے ہے المراد به المقابل للظن، جو ظن کے مقابلے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یقین ظن کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا، کما ہوا اصطلاح الاصولی، جیسا کہ اصولی کی اصطلاح ہوتی ہے یقین اور ظن میں۔ قال صدر الشریعہ فی توضیح، صدر الشریعہ نے توضیح کے اندر ذکر کیا ہے، علامہ صدر الشریعہ جو ہیں، ٹھیک ہے نا، توضیح، اصل میں یہ جو کتاب ہے نا توضیح تلویح، جو میں بار بار آپ کے سامنے نام لکھا رہتا ہوں، توضیح تلویح جو ہے، یہ اصل میں نا 4 کتابیں، آپ کو پتہ ہے 4 کتابیں تھی، کیا تھی؟ اصول بزدوی ایک کتاب ہے، اصول بزدوی، اصول فقہ کے اندر جو ہے نا، اس میں سے تو اصول بزدوی ہے، پھر اس کے اوپر اس کو ساتھ وہ کر کے تنقیح لکھی گئی، تنقیح، پھر اس کے اوپر یہ علامہ صدر الشریعہ نے توضیح، اس کی وضاحت کی، تنقیح کی، توضیح، پھر علامہ تفتزانی وہ آئے اور انہوں نے اس کی کیا لکھی، اس کی کتاب کو لکھا تلویح، تو اب کتاب کا نام ہی کیا بن گیا؟ توضیح تلویح، توضیح تلویح، ٹھیک ہے نا۔ تلویح اصل میں کیا ہے؟ علامہ تفتزانی نے کیا لکھی ہے، ایک قسم کا انہوں نے ایک حاشیہ چڑھایا ہے اس کے اوپر، جو ہے نا شرح اس کی اوپر، تو وہ اس میں سے تو تلویح اس کو کہتے ہیں، توضیح کے علامہ صدر الشریعہ جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ جو علامہ تفتزانی ہے نا، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ان کے ساتھ واسطہ پڑا ہے یا نہیں پڑا، جو پاکستان میں ہوتے ہیں ان کا تو ظاہری بات ہے، وہ تو ان کے ساتھ تو بڑا واسطہ ہمارا تو بڑا پڑتا ہے کہ جی علامہ تفتزانی جو ہے، علامہ تفتزانی جو ہے نا، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت بڑے ایک وہ تھے، مطلب ماہر تو بڑے تھے علوم کے اندر، لیکن بعض لوگوں نے ان کو شیعہ بھی کہا ہے کہ یہ شیعہ تھے، ٹھیک ہے نا، بعض ایسی انہوں نے باتیں ذکر کی جس سے یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کا شیعہ ہونا لگتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ شافعی المسلک تھے، لیکن حنفی فقہ کو گندا کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہر کتاب کے اندر جو ہے جو بھی وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، کتاب کو بڑا مشکل۔ اور توضیح تلویح جو ہے، تلویح جو ہے نا انہوں نے جو لکھی ہے، یہ شرح سے کم جرہ زیادہ ہے، شرح سے کم جرہ زیادہ ہے، توضیح بڑی اچھی اصول فقہ کی کتاب ہے توضیح جو ہے، لیکن علامہ تفتزانی نے جا کے کیا کی ہے، اس کو اتنا مشکل بنا دی ہے، اتنی ایسی اس کی شرح لکھی ہے، اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ تاکہ کیا حنفی زیادہ پڑھ ہی نہ سکیں اس کتاب کو، توضیح کو جو ہے، توضیح کو پڑھ ہی نہ سکیں، کہ انہوں نے ہر بات پہ اعتراضات، ہر بات پہ اعتراضات، شرح نہیں لکھ رہے، وہ جرح کر رہے ہیں ایک قسم کی، اور حنفیوں کو وہ کرنے کے لیے، پھنسانے کے لیے جو ہے نا، ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جی اس میں سے، اور علامہ تفتزانی، اور آپ نے سنا ہوگا سید شریف جرجانی، یہ ایک قسم کے ہم اثر ہیں، ہم اثر ہیں اس میں سے جرجانی جو، تو علامہ تفتزانی نے بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے نا کام بڑا خراب کیا ہے، انہوں نے بہت زیادہ کام خراب کیا ہے نا، تو یہ تو کیونکہ ہمارا تو ان کے ساتھ جو ہے نا واسطہ پڑتا رہتا ہے کتابوں کے اندر، آپ لوگوں نے تو کتابیں ان کی پڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مختصر المانی جو ہے، مختصر المانی جو ہے، پھر اسی طرح ہی جو ہے اس میں سے اپنی شرح تہذیب جو آتی ہے، شرح تہذیب جو ہے، پھر اس میں توضیح تلویح ہے، تو یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جرا پہ جرا کر کے نا چیزوں کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بعض دفعہ کتاب کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں بہت سے اقوال ملتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی. تو اس کو کہتے ہیں کہ تمام فی التوضیح. اس کی تمام کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. چلو جی بس یہاں پہ رکھو، اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں، پھر کل ہم آگے دیکھیں. اب آسان ہو جائے گا. اچھا اب ذرا یہ آگے آسان باتیں ہیں مقدمہ شامی کی. شروع میں تھوڑا سا ایک وہ ہوتا ہے نا منطقی اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. میرا اگر وہ ہوا نا انشاءاللہ تو میں آپ کو تھوڑا سا نا توضیح تلویح کا انشاءاللہ جو ہے نا وہ میں ریکارڈنگس جو ہے نا میں کر کے نا آپ کو بھیجوں گا. توضیح کی اور تلویح کی جو ہے تھوڑا سا آپ کو اس کا بھی ایک وہ ہونا چاہیے، ذرا ایک آپ کا ایک بیک گراؤنڈ بننا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ توضیح تلویح کیا ہے. علامہ یہ تو بار بار ذکر کریں گے توضیح میں یہ بات ذکر کی گئی، فلاں ادھر ذکر کیا گیا. شروع کی جو ہے شروع کی باتیں جو ہے حد اسمی حد تعریف میں نے کہا تھا نا آپ کو. میں انشاءاللہ اسی کچھ ریکارڈنگز کر کے آپ لوگوں کو تاکہ آپ کو اس کتاب کے ساتھ بھی مناسبت ہو جائے، ذرا ایک پتہ چل جائے کہ کتاب درس نظامی کی سب سے مشکل ترین کتاب جو کہا جاتا ہے وہ توضیح تلویح کو کہا جاتا ہے. سب سے مشکل ترین کتاب ہے درس نظامی کی. تو اس وجہ سے توضیح کیوں کرتے ہیں نا، تلویح کو تو کوٹ نہیں کر رہے ہیں نا. توضیح تو بہت اچھی کتاب ہے اصول فقہ کی. علامہ صدر الشریعہ نے جو توضیح کی، توضیح تو بہت اچھی کتاب ہے اصول فقہ کے اندر. تلویح کو کیا کیا ہے انہوں نے، کیا کر دیا. جیسے شیخ موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علامہ شام تفتزانی کے اوپر بڑے سخت وہ کرتے تھے. وہ کہتے کہ انہوں نے کیا کیا، خراب کیا ہماری اس کتاب کو اصول فقہ کی تاکہ یہ حنفی پڑھ ہی نہ پائیں اس کو. تو اس وجہ سے توضیح تلویح جو ہے اس کے اچھے اچھے مدرس جو ہیں ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے مدرس تھے اس کے توضیح تلویح کے جو ہیں. شیخ موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بہت بڑے مدرس تھے اس کے توضیح تلویح کے. توضیح تلویح ہر استاد بھی نہیں پڑھا سکتا، ہر استاد بھی نہیں پڑھا سکتا. ماہر استاد جو ہوتا ہے نا وہ کیا کرے گا، توضیح تلویح پڑھائے گا. جی چلیں جی چلیں.